ستارہ یاسین کے پاس بہت پیسہ ہے، وہ کروڑوں کماتی ہے، کورٹ خرید سکتی ہے، لائرز خرید سکتی ہے، یہاں تک کہ انصاف تک خرید سکتی ہے۔ ستارہ یاسین نے کس کو دلوائی اتنی بڑی سزا، اس پر کریں گے بات۔ سب سے پہلے کرتے ہیں باقاعدہ آغاز۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اور میرے سبسکرائبرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ۔ دوستو، ستارہ یاسین کے خلاف اتنی بڑی بڑی سازشیں جہاں پر ہوئیں، وہاں بیگو آنٹی نے سوچا کہ اس بہتی گنگا میں بھی ڈبکیاں، غوطے اور پتہ نہیں کیا کیا لگا لوں۔ ہاتھ دھونا تو معمولی سی بات ہے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں بات کروں گی مریم فہد کا۔ آج کا میں نے ریئیکشن دیکھا، اور یقین کریں آپ، وہ ریئیکشن، وہ ساری سچویشن جو ہے وہ ایسے دل کو لگی، جیسے ایک کرب سا، ایک دکھ سا فیل ہوتا ہے۔ یقین کریں کہ پہلا ہی سین جو اس کا تھا، جس میں مریم جو ہے وہ ستارہ کا ایکٹ کر رہی تھی اور بچے کے یونیفارم سے بات کر رہی تھی، پیار کر رہی تھی۔ مریم جس سین کے اندر اپنے بیٹے سے پیار کا اظہار کر رہی تھی اور اس کے فیوچر کے لیے فکر مند ہو رہی تھی ستارہ، اس سین کے اندر یہ دکھایا جاتا ہے کہ ستارہ جو ہے وہ اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے جو ہے بہت زیادہ پوزیسو ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ اس کے بچوں کا مستقبل اچھا ہو، کیونکہ ایسی فیلنگ آ رہی تھی کہ جیسے خود اگر وہ تعلیم سے محروم رہی ہے تو اپنے بچوں کے لیے اچھی ایجوکیشن کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ تو وہ تمام چیزیں اور وہ سب دیکھ کر نا، یقین کریں میری آنکھیں بھیگ گئیں، آنسو آ گئے آنکھوں میں، اور واقعی فیلنگ آئی کہ یار ایک ماں کی کیا فیلنگ ہو سکتی ہے۔ مریم، آپ کا بہت شکریہ۔ بہت سے لوگوں نے فیل کیا ہوگا ستارہ کا درد آپ کے آج کا ریئیکشن دیکھ کر۔ خیر، میں بات کر رہی تھی بیگو آنٹی کی۔ بیگو آنٹی نے کل بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا، جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کا جو بھائی ہے، اس سے جو ہے وہ اب تک جو ہے کسی کیس کے سلسلے میں اس پہ کوئی کیس چل رہا تھا پچھلے 9-10 مہینے سے۔ وہ جہاں جاب کرتا تھا، اس نے وہاں کسی کو زخمی کر دیا تھا یا جو بھی کر دیا، جس کی وجہ سے اس پہ 9-10 مہینے سے کیس چل رہا تھا، اور اب اس کیس کا ہوا ہے آئی تھنک 1-2 دن پہلے فیصلہ ہوا ہے، اور ان کے بھائی کو ہو گئی ہے 6 سال کی سزا۔ اچھا، وہاں یہ رو رہی ہیں، دھو رہی ہیں، سب کچھ کر رہی ہیں۔ میں یاد دلاتی چلوں، پچھلے دنوں بڑی بڑکے مار رہی تھی کہ کوئی بات نہیں، میرا بھائی تو ویسے بھی جیل میں، ہم تو تھانے کچہریوں سے ڈرتے ہی نہیں ہیں، ہم تو یہ ہیں، ہم تو وہ ہیں، تو بڑی دلیر ہوئی ہوئی تھی، اور بہت سے لوگوں کو یہ جو ہے دھمکیاں بھی دے رہی تھیں اسی قسم کی باتوں کی، اور کہہ رہی تھیں کہ بھائی ہم جو ہے وہ تھانے کچہری سے نہیں ڈرتے، اور ویسے بھی بڑی جیلیں کاٹی ہیں اور سارا کچھ کیا۔ مطلب ایک طرح سے ایک بدماش ٹائپ کی ان کا ایکسنٹ بھی تھا، ان کے الفاظ بھی تھے، ایک دادا گیری والا جو ان کا ٹون تھا، اسٹائل تھا، اس کو یہ بڑے اتنے عرصے سے کیری کیے ہوئی تھی۔ لیکن کل جو ہے، اچھا یہ عجیب سی بندی ہے، کبھی یہ اتنی پھولی ہوئی ہوتی ہے اور کبھی چس اس کی ہوا نکل جاتی ہے۔ پھر کل اس کی ہوا نکلی ہوئی تھی اور یہ رو دھو کے بتا رہی تھی کہ میرے بھائی کو 6 سال کی سزا ہو گئی ہے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اگلوں نے جو ہے وہ عدالت خرید لی، اللہ معاف کرے، کورٹ خرید لیا، تو انہوں نے کیا کہتے ہیں، لائر خرید لیا، سب کچھ انہوں نے کہا۔ حالانکہ خود کہتی ہیں کہ میرا ہسبینڈ لائر ہے، اور اب یہ کہتی ہیں کہ لائر بکتے ہیں، انصاف بکتا ہے۔ خیر، ان کو زیادہ ایکسپیرینس ہوگا کیا چیز بکتی کیا نہیں بکتی، میں یہ نہیں کہہ رہی۔ یہاں پر یہ الزام لگا رہی ہیں پاکستان کے عدالتوں کے اوپر، پاکستان کے انصاف کے اوپر۔ اور ہاں، مزے کی بات جس میں مجھے ہنسی بھی آئی، یہ محترمہ کہتی ہیں کہ اس کے ساتھ ہوئی ہے زیادتی۔ اچھا، ایک دن بعد نا، مطلب ان کا جو پہلا ویڈیو تھا، اس ویڈیو میں انہوں نے اپنے ولاگنگ چینل کے اوپر کل کا ڈالا ہوا تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ میرے بھائی کو سزا ہو گئی ہے، دوسری پارٹی نے ان کو سزا دلوا دی ہے، سب کچھ خرید لیا، میرے بھائی کے اس اگینسٹ فیصلہ ہوا ہے۔ اور اپنے آج کے ریئیکشن چینل کے اوپر ریئیکشن دیتے ہوئے محترمہ فرماتی ہیں کہ میری گاڑی کی چوری، میرے بیٹے کی بائک کی چوری، میرا اور میرے ہسبینڈ کا جھگڑا، اس کے علاوہ میرے بھائی کو جو ہے یہ سزا دلوانا، یہ تمام کاموں میں ستارہ کا ہاتھ ہے، اور ستارہ جو کروڑوں روپے کماتی ہے وہ یہاں وہاں ایسے ہی کاموں میں لگاتی ہے اور ایسے ہی کاموں کے لیے دیتی ہے۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ستارہ یاسین نے رشوت دے کر قانون خریدا ہے، ستارہ یاسین نے مخالف پارٹی کو پیسہ دیا ہے اور اس پیسے سے ان کو جتوایا ہے، اور یہ پیسے کی وجہ سے جو ہے مخالف پارٹی نے میرے بھائی کو جو ہے وہ ہار کا سامنا پڑا، اور مخالف پارٹی نے میرے بھائی کو سزا دلوائی۔ ساتھ ان کا کہنا یہ تھا کہ میرے بھائی نے جب جھگڑا کیا تھا تو میرے بھائی کو نہیں لگی، اگلے کو لگ گئی۔ اب ہمیں نہیں پتہ کتنی لگ گئی، ٹھیک ہے، اگلا ہے یا خدا نخواستہ ہے ہی نہیں، ہمیں نہیں پتہ کتنی لگی۔ اچھا، ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی سیریس، کوئی کرٹیکل انجری ہوئی ہو، اسی لیے 6 سال کی سزا ہے۔ اب ایسے تو نہیں نا کہ ایک تھپڑ وہ مارنے لگا اور یہ پیچھے ہٹ گیا اور اس نے 2 جھڑ دی اس کو اور اس میں 6 سال کی سزا ہوگی، ایسے نہیں ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ کیا کہہ رہی تھی، کہتی ہیں
کہ اگر کوئی خود آ جاتا ہے اور اپنا جرم قبول کر لیتا ہے، یعنی اقبال جرم جسے کہتے ہیں وہ کر لیتا ہے، یا اقرار جرم کر لیتا ہے، اپنا جرم قبول لیتا ہے، تو عدالت اسے معاف کر دیتی ہے اور صرف سرزنش کرتی ہے کہ آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو بیٹا اتنی معمولی سی چھوٹی سی سرزنش تو مما بھی نہیں کرتی۔ اگر آپ سے کوئی کھلونا قیمتی، کوئی قیمتی ڈیکوریشن پیس بھی ٹوٹ جاتا ہے نا، تو امی بھی 4-5 چپیڑے تو جو ہے وہ کچرا سمیٹنے سے پہلے ہی جھڑ دیتی ہے، وہ کانچ وانچ سمیٹنے سے پہلے تو 3-4 چپیڑے اماں جی بھی جھڑ دیتی ہیں۔ تو عدالت اتنی جو ہے وہ کیسے آپ کو سر چڑھ کر بٹھائے گی کہ آپ سے کسی کا اتنا ٹھیک ٹھاک نقصان ہوا ہے، 9-10 مہینے آپ کا کیس چلا ہے، اس کے بعد عدالت آپ سے کہ ارے تم بڑے اچھے بچے ہو، تم نے تو اپنے منہ سے مان لیا کہ تم سے یہ ہو گیا، اب تم سے ہو ہی گیا اور تم اتنے اچھے ہو، اتنے سچے ہو، ایکسیپٹ کرتے ہو، تو بیٹا آئندہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ آئندہ نہیں کرنا، اوکے، چلو جاؤ اپنے گھر جاؤ۔ ایسے نہیں ہوتا۔ یہ عدالتیں، یہ کورٹ، یہ جج، یہ کچہریاں، یہ ایویں ہی نہیں بنی ہوئی۔ آپ جیسے بڑے بڑے بدماشوں کی ہوا بھی تو نکالنی ہوتی ہے۔ انہوں نے، ان کی اتنی دادا گیری، اتنی بدماشی تھی، انہوں نے اتنی بدماشی، اس جملے کو یہ لے کے بول کے انجوائے کرتی تھی کہ میرا بھائی جیل میں ہے، میرا بھائی تھانے کچہریوں سے ہم نہیں ڈرتے، ٹھیک ہے؟ گزشتہ 9-10 مہینے سے یہ ستارہ کے اوپر غلاظتوں کے انبار اگل رہی ہے۔ اس کو لگتا ہے جو یہ کما رہی ہے وہ حلال ہے، وہ جائز ہے، کیونکہ اس کی نیڈ ہے، اسے لگتا ہے نیڈ ہے۔ اچھا، ایسے لوگوں کو یہ لگتا ہے دوستو، جہالت کی حد تمام ہے، ایسے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ کھانے کے لیے نا کہیں سے بھی کرو، بھلے سے حرام کرو، لیکن تم اپنے کھانے کے لیے، پیٹ پالنے کے لیے کرو تو وہ جائز ہے، جبکہ غلط ہے، جبکہ سراسر غلط ہے۔ آپ دنیا میں آئے ہی اس آزمائش کے لیے ہیں کہ آپ نے بچ کر چلنا ہے، حلال حرام کی تمیز کر کے خود اپنا جیون بھی گزارنا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنی فیملی کو بھی پالنا ہے اور آپ نے حلال حرام کی تمیز بھی کرنی ہے۔ یہ سمجھتی ہیں کہ اس ستارہ کو اگر برا بھلا بول رہی ہیں، اس کی ماں کے ساتھ اتنی گندی غلیظ لا حول ولا قوت، بستر پہ پتہ نہیں کس کو ڈال رہی تھی اور اس کی ماں کے ساتھ۔ جب میں سوچتی ہوں وہ چیزیں نا، میں کہتی ہوں بڑا ظرف ہے یار ستارہ کا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ کبھی بھی نہ کرے، اگر میں ستارہ کی جگہ ہوتی میں تو اس کے گھر جا کے نا اس کے صحیح میں نے لگانی تھی اس کو کہ جرت کیسے ہوئی میری ماں کی بات کرنے کی، بڑے دل والی ہے یار وہ بندی، بڑا برداشت کرتی ہے۔ خیر، تو میں کیا کہہ رہی تھی کہ یہ محترمہ جو ہیں یہ اس چیز کو اپنا حق سمجھتی ہیں کہ آگے میں ستارہ کی عزت کی دھجیاں بھی کھیر رہی ہوں، اور پورا مطلب ایک دن پہلے اس نے ولاگ ڈالا کہ میرے بھائی کو سزا ہوگی، اور دوسرے دن آج آ کے کہہ رہی ہے کہ یہ کروایا ستارہ نے، یہ سب ستارہ نے کروایا۔ اس کے گھر جو کچھ ہوتا ہے وہ ستارہ کرواتی ہے۔ اللہ مجھے معاف کرے، اس کے بھائی کے گھر کاکا بھی ہوا تھا، وہ بھی ستارہ نے کروا دیا۔ تو اس کے علاوہ اس کے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر اس سے دوسرے بندے کو جو ہے وہ زخم دلوایا، جو کچھ کہ وہ بھی ستارہ نے کیا تھا۔ اس نے ہاتھ پکڑ کے نا اگلے کی پٹائی لگوا دی تھی، اس کے بھائی کو بچایا بھی اس نے تھا اور اگلے کو پٹوایا بھی اس نے تھا، ستارہ نے۔ سب کچھ ستارہ کرتی ہے، یہ جو سانس لیتی ہے ستارہ کرتی ہے، جو موٹی ہو گئی ہے، موٹیویٹ ہو گئی ہے وہ بھی ستارہ نے کیا، ٹھیک ہے؟ اس کے چوی کو گنجا بھی ستارہ نے کیا۔ اچھا، مزے کی ایک اور بات بتاؤں دوستو، اپنا یہ بینک اکاؤنٹ بھی دے رہی ہے اسکرین کے اوپر، اپنا فون نمبر بھی دے رہی ہے۔ پورے رمضان اس نے اپنی بھابھی کے نام پہ لوگوں سے چندہ مانگ کے اپنی عید کی ساری شاپنگز کی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ اس نے اپنی سیٹنگز بھی لی ہیں پارلر کی، اس نے اپنے بالوں کی ٹریٹمنٹس کروائی ہیں۔ آپ نے خود دیکھا اس کے کیسے جھاڑو نما گھونسلے جیسے بال ہوتے تھے، جس کو چوی ٹھیک کرتا رہا۔ اب چوی تو تھا نہیں اتنے مہینے سے اس کے پاس، تو اس نے پھر کیا کیا ہے، اس نے بھابھی کے نام پہ لوگوں سے زکوٰۃ خیرات مانگی ہے اور اپنے بالوں کی جو ٹریٹمنٹس ہیں وہ کروائی ہیں، اپنی شاپنگز کی ہیں، سب کچھ اپنا پورا کرتی ہے۔ اور مزے کی بات آج پھر اس نے لگائی ہوئی تھی اسکرین کے اوپر، آج کے کل کی ویڈیو میں، کہ میرے بھائی کے لیے مجھے ہائی کورٹ جانا ہے اور اپیل کرنی ہے، تو اس کے لیے مجھے آپ لوگوں سے پیسے چاہیے۔ آپ کے بھائی نے ہم سے پوچھ کے بدماشی دکھائی تھی، آپ اتنی بدماشی دکھاتی ہیں وائی ٹی کے اوپر، تو آپ کے بھائی نے اپنی جاب پلیس پہ کتنی بدماشی دکھائی ہوگی؟ آپ تو بدماش لوگ ہیں، جب بدماشیاں دکھاتے ہو، بڑکے مارتے ہو، تو پوری بھی کرو، پوری ہو نا۔ اب لوگوں سے کیوں مانگ رہی ہو؟ کبھی کہتی ہو بھابھی بیمار ہے اس کے لیے آپ لوگ دے دیں، کبھی کہتی ہو کہ کیس کرنا اس کے لیے آپ دے دیں۔ کیوں؟ لوگوں نے آپ کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، آپ ضرورت مند تو ہیں نہیں، آپ تو لمبی چھوڑتی ہیں، میری کوٹھیاں، میری کاریں، میرا بزنس ہے، میرا چوی ہے، آپ میرے چوی کو لے لو، میرے چوی کے پاس آ جاؤ، میری گاڑیاں ہیں، میرا یہ ہے، میرا وہ ہے، میں اس کے ساتھ جو ہے بزنس پارٹنر ہوں، فلاں کے ساتھ بزنس پارٹنر ہوں، یہ میرا اتنے ہزار کا جوڑا، میرے اتنے ہزار کا۔ اللہ نہ کرے دوستو، جب کسی پہ نوبت آتی ہے نا تو وہ اپنا کھانا بھی کم کر دیتا ہے، شاپنگ تو چھوڑو، ٹھیک ہے؟ اپنے یا اپنوں کی ضرورت کے لیے وہ اپنی نیڈز کو نیچے کر لیتا ہے، کم کر لیتا ہے، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ یہاں پر انہوں نے اپنی ٹریٹمنٹس بھی لینی ہے سیلونس سے، انہوں نے باہر جا کے بڑے جو ہے ریسٹورنٹس میں کھانا بھی کھانا ہے، اور انہوں نے لوگوں سے مانگنا بھی ہے۔ بھائی اور بھابھی کے نام پہ شرم نہیں آئی، نہ اس کا بھائی لنگڑا لورا، ٹھیک ہے،
نہ اللہ معاف کرے کوئی اور ان کی ضرورت. ہاں مجھے دکھ بہت ہوا جب ان کی امی رو رہی تھیں, ان کو دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا, بہت زیادہ دکھ ہوا, لیکن ساتھ ہی مجھے بھی فیل آئی کہ آنٹی آپ نے اپنے بچوں کی کیا تربیت کی ہے, آپ نے بدماش بچے پیدا کیے. بدماش بھی وہ جو ہمارے یہاں کہتے ہیں سکے بدماش. سکے بدماش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پلے ان کے ککھ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, بوجھے ان کے خالی ہوتے ہیں, لیکن باتیں انہوں نے بڑی بڑی کرنی ہیں, بڑھ کے انہوں نے بڑی بڑی مارنی ہیں. نہیں, جب بڑھگے مار لیتے ہیں اس کے بعد کیسز کے لیے, عدالتوں کے لیے, کورٹ کچہریوں کے لیے لوگوں سے اپیل کرتے ہیں. یہاں یہ اپنی بدماشی دکھاتی ستارہ کے ساتھ بھی, اور پھر خیرات اللہ معاف کرے اس کے لیے لوگوں سے اپیل کرتی ہے, اور وہ سارا اپنے پہ خرچتی ہے. اس کو کچھ دینے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ یہ اپنی ڈینٹنگ پینٹنگ پر ہی لگاتی ہے سارا کچھ. اور جیسے ہی کہہ رہی تھی میں مریم فات سے بڑی چھوٹی ہوں, آج انہوں نے اپنا جب اکاؤنٹ لگایا اس پہ اپنی ڈیٹ آف برتھ بھی لگا دی انہوں نے. وہ تو ڈیٹ آف برتھ یہ 27/12/80 کی یہ پیدائش ہیں, ٹھیک ہے, 80 کی, اس حساب سے تقریباً 43-44 کی آنٹی بنتی ہیں. اور یہ مریم فات سے کہتی تھیں کہ میں آپ سے چھوٹی ہوں. یہ 44 ایج کی آنٹی مریم فات سے چھوٹی ہے. آنٹی آپ کچھ دنوں میں 45 کی ہونے والی ہیں اور آپ مریم فات سے چھوٹی ہیں, بہت چھوٹی ہیں. آنٹی آپ کے منہ میں تو فیڈر ہونا چاہیے تھا, آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے آپ کی, تو امی سے بات کرنی چاہیے کہ بچے خراب ہوتے ہیں, آپ خراب ہوتی جا رہی ہیں, یہ آپ کی امی کو فکر ہونی چاہیے آپ کی. تو یہ فیڈر کے ساتھ دودھ پینے میں اور لنگوٹ پہننے کے دنوں میں آپ وائی ٹی کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں, بہت چھوٹی ہیں, بہت چنی منی کاکی. اچھا, چنی منی کاکی سے مجھے یاد ہے, چنی منی کاکی کہہ رہی تھیں کہ کوثر جو ہے کہہ رہی تھی کہ ستارہ نے اب نیا ڈرامہ شروع کر دیا, وہ یہ کہ میری پیمنٹ نہیں آئی, میری سیلری نہیں آئی اس منتھ کی وائی ٹی سے. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ستارہ نے ڈرامہ لگایا, اور ڈرامہ اس لیے لگایا, وہ کہتی ہیں کہ کوثر کو جو ہے وہ منتھلی جو ہے وہ ستارہ نے پے کرنا ہوتا ہے. ایک فکس اماؤنٹ جو ہے وہ کوثر کے باپ کے ساتھ طے ہو گئی, اور اتنی گندی باتیں کری ہیں, چمیاں پپیاں, ہاتھ لگانا, یہ وہ, چھونا چھانا, اس کے جو ہے وہ ساجد پے کرتا ہے کوثر کے باپ کو. اتنی غلاظت. اچھا میں ایک بات بتاؤں, کوثر کے بھائی آتے ہیں سب پہ ریئیکشن دیتے ہیں, اس آنٹی پہ نہیں دیتے, کیوں؟ ان کو نہیں پتا کہ یہ اس کی بہن کے بارے میں کیا کہتی ہے, کہ چمیوں پپیوں کے پیسے لیتی ہے الگ سے وہ, کیونکہ یہ کانٹریکٹ ہے, یہ میرج ہے ہی نہیں, یہ شادی ہے ہی نہیں, یہ صرف پیسوں پہ کوثر رکھی ہوئی. اچھا, اوپر سے بغیرتی کی بات یہ جو کرتی ہیں حد تمام ہے, اور وہیں سے پتہ لگتا ہے جھوٹی. یہ کہتی ہیں کوثر کے بڑے ہی قریبی ہیں جو میرے ساتھ ان ٹچ ہیں. جی کوثر کے بڑے قریبی ہیں, اور انہیں اتنی غیرت نہیں آتی کہ یہ بندی آ کر کہتی ہے کوثر کو پیسوں پہ دیا ہوا ہے ایز اے رینٹ, اس کا باپ اس کو یوز کرتا ہے. اور جیسے رینٹا کار ہوتی ہے نا, اس نے ایسے اپنی بیٹی دی ہوئی ہے, رینٹا بیٹی, اور اس نے کہا ہوا ہے کہ اس کو ہاتھ لگانے کے اتنے پیسے ہیں. یہ بغیرتی کوثر کے اپنے رشتہ داروں کے بارے میں کہی, ورنہ ایسے کوئی نہیں ہوتے, یہ سب بکواس ہوتا ہے, سب جھوٹ ہوتا ہے. اگر ایسی کوئی چیز ہوتی تو اب تک نکل کر سامنے آ چکی ہوتی. ایسی بہت سی عورتیں ہیں جو ستارہ کے نام پر کما رہی ہیں دوستوں, اور ستارہ کو ذلیل کر کے کما رہی ہیں. اچھا ایک مزے کی بات بتاؤں, آپ سب کو یاد ہوگا کہ شعیب جویریہ نام سے جو آتے تھے, اب جو بدل گئے ہیں, وہ ستارہ کی سپورٹ میں بھی بات کرتے ہیں, وہ بھی ستارہ کے خلاف بات کرتے تھے. اور ایک دن آ کے انہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا کہ میں نے ستارہ سے کہا ہوا تھا کہ تمہارے خلاف بات کرنے سے میرا چینل چل رہا ہے, تو پلیز مجھے اس کی پرمیشن دو. تو وہ اتنی اچھی بندی ہے کہ اس نے مجھے کہا ٹھیک ہے بھائی. اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا میں جو بولوں گا, اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی آپ جو بول دیں. اللہ نہ کرے ایسے کوئی مجھ سے پوچھے تو میں تو پتہ نہیں کیا کیا نہ بول دوں اور کیا کیا نہ کر دوں اس کے ساتھ. اور وہ اتنی اچھی بندی, اتنے صاف دل کی بندی ہے کہ وہ خود بتا رہا ہے شعیب کہ بھائی یہ جو ہے, اس نے مجھے بول دیا ٹھیک ہے بھائی اگر آپ کی روزی روٹی ایسے چل رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ بولو. کتنا نہیں گندا بولا اس نے, اور اس کی بیوی نے کتنا نہیں برا بولا. اچھا اس کے علاوہ بھی بیگو آ کے یہاں پر کہتی ہیں کہ میری مجبوری ہے, میرا بزنس ہے. آپ کا بزنس ہے تو آپ اپنے بزنس کو اپنے تک رکھیے. آپ ستارہ یاسین کے سپورٹرز کو گالیاں بکنے والی کون ہوتی ہیں؟ دوستوں پچھلے عرصے میں کہہ رہی تھی کہ ستارہ یاسین کے سپورٹرز جو ہیں ان کے گلے میں کتے کی ہڈی ہے, ان کے منہ میں کتے کی ہڈی دے دیتی ہے ستارہ, اور ٹھیک دوسرے یا تیسرے دن ان کے گلے میں کتے کی ہڈی پھنسی, اللہ معاف کرے. یہ جو ہے نا رات کو اپنے بھائی اور ان کے بچوں سے چھپ کے چکن اڑا رہی تھی, اور کوئی ہڈی اس کے حلق میں پھنسی ہے, اور اس رات میں اس کا بیٹا اس کو لے کے ہاسپٹلز میں گھوم رہا تھا. پورا ولاگ تھا اس کا, اللہ معاف کرے, منہ نہیں بند کر پا رہی تھی, ہڈی ایسے آر پار کھڑی. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ مگرمچھ سے آپ نے جان بچانی ہو تو اس کے منہ میں ایسے لکڑی کھڑی کر دیں تو آپ کو کاٹ نہیں پائے گا, آپ کے ہاتھ میں اتنی لکڑی مضبوط ہونی چاہیے کہ آپ مگرمچھ کے منہ میں دے سکیں. تو اس آنٹی کے منہ میں نا اللہ تعالیٰ نے نا ایسے ہڈی کھڑی کر دی تھی کہ اس منہ کو تم جو ہے نا
کھول نہ سکو اس منہ کو، تم بند نہ کر سکو، تم بول کچھ نہ سکو. یہ کہہ رہی تھی میں بات نہیں کر پا رہی ہوں اور میں منہ بند نہیں کر پا رہی ہوں. پھر جا کے ہاسپٹل میں سے وہ ہڈی نکلوانی پڑی. وہ کتے کی ہڈی دراصل، اللہ مجھے معاف کرے، اس کے گلے میں پھنس گئی تھی. خیر آپ سب سے یہ کہنا تھا کہ یہ جو باتیں کر رہی ہے، بکواس کر رہی ہے کہ ستارہ نے خرید لیا. ستارہ اگر خریدنے والی ہوتی تو سمیرہ عزیز کے ساتھ وہ کورٹ کے باہر سیٹلمنٹ نہ کرتی اور ان معاملات کو کورٹ کے باہر ختم نہ کرتی، بلکہ وہ وہاں پر بھی کہتی ہاں میں سب خرید رہی ہوں. ایسے بکواس نہیں کیا کرتے ہوتے. پاکستان میں توہین عدالت کے اندر یہ چیز جاتی ہے اور الحمدللہ ہمیں اپنے عدالتوں کے اوپر اور اس کے انصاف کے اوپر بہت یقین ہے. یہاں آئی تھنک ہونا چاہیے، پوچھ تاچھ ہونی چاہیے بیگو کی اس بات کے اوپر، اس آنٹی کی، کہ پاکستان کے قانون کو اور پاکستان کے انصاف کو یہ دنیا میں بدنام کر رہی ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ بھائی دو لوگ لڑے، ایک کے ہاتھوں دوسرے کی پتہ نہیں کیا حالت ہوئی، کتنا زخمی ہوا، بچا کہ نہیں بچا، اور اس کے بعد یہ کہتی ہے کہ اگلا جا کر کہے کہ جی جج صاحب میرے سے غلطی ہوگی. جج صاحب بول کے اور بیٹا کتنے اچھے بچے، بڑی اچھی تربیت ہے تمہاری، تم نے اپنی غلطی مانی، چلو اب گھر جاؤ، آئندہ ایسا نہیں کرنا. جتنی شریف آپ ہیں آنٹی بیگو اتنا ہی آپ کا بھائی ہوگا. اور یہ لوگوں سے خیرات مانگنا چھوڑے. ساتھ ہی کہتی ہیں میں نے کبھی بڑی نہیں چھوڑی، آپ سے بڑی تو پوری وائٹی پہ کسی نے نہیں چھوڑی، آپ سے بڑی تو پوری وائٹی پہ کسی نے نہیں چھوڑی جتنی بڑی آپ نے چھوڑی نہیں. وہ ستارہ جیسی بھی ایکسیپٹ کرتی ہے کہ میں ایک ٹائم پہ غریب تھی. کل بھی ایک محترمہ لگی ہوئی تھی ستارہ کا کارپٹ، تو جب اس نے ڈالا تھا تو وہ میں نے ریئلٹی نکال دی. ستارہ نے کہا تھا کہ یہ دیکھو یہ میں نے لپیٹ کے رکھا ہوا تھا. وہ اصل میں اس نے خریدا ہی سیکنڈ ہینڈ تھا. اب وہ کیا دکھاتی کہ ایک پرانی سی چیز میں کہاں سے نکال کر لا رہی ہوں. تو اس نے یہی کہنا تھا یہ میرے پاس پہلے سے موجود تھا اور میں نے فولڈ کر کے رکھا ہوا تھا. اچھا پھر کہہ رہی ہیں یہ کہہ رہی ہے میرے وہ فرسٹ ٹائم میں نے صوفہ خریدا، جبکہ ولاگ میں کہہ رہی تھی میرے 3-4 صوفے. جی ہاں وہ نئی اس ٹائم ولاگر تھی اور کسی کو اپنی غربت اپنی مجبوریاں نہیں رو رہی تھی. اس نے کہا تھا ہاں بھائی میں نے بڑے صوفے چینج کیے ہیں. کوئی بھی نہیں آ کر یہاں کہتا میں غریب ہوں، میں ضرورت مند ہوں، میری نیڈ پوری کرو. بیگو آنٹی کی طرح سبھی لمبی چھوڑتے ہیں، خاص طور پہ بیگو آنٹی ان دو حدیں تمام کی ہیں نا لمبی چھوڑنے میں. اچھا جتنی لمبی چھوڑنے میں ان کی حدیں تمام تھی اتنی مانگنے میں بھی ان کی حدیں تمام ہیں. ٹھیک ہے، خوب اچھی برانڈ کا پہنا ہوگا، خوب اچھے ریسٹورنٹ سے کھائیں گی، اچھے سیلونز میں جائیں گی، اور اس کے بعد آ کر یہاں پر ایک وہ ہاتھ اللہ معاف کرے وہ کیا کہتے ہیں، بائک آ گئی الٹی ہو گئی اور بائک آئی کھڑی ہو گئی اور گاڑی آئی الٹی ہو گئی، بس کس کے نام پہ دے جا بابا، ایسے اچھا نہیں لگتا بولتے بھی. یہ وہ حرکتیں کرتی ہوتی ہیں وائٹی کے اوپر. خیر دوستو اچھا سوری میں کیا بول رہی ہوں، ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائک کیجیے گا، نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا. جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان سے مردوں اور عورتوں سے رکھے. ہمیں ہمارے چینل، ہمارے پینل، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.